السلام علیکم دوستو، 25 جون کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جو سیز فائر کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد مارکیٹ کے حالات کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہونے چاہیے اور ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ جن کو ویڈیو لمبی لگتی ہے اس کو 1.5 پہ دیکھیں یا اگنور کر دیں۔ جو میری ویورشپ بہت لمیٹڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی ریشنل طریقے سے حالات کو دیکھیں۔ حالات کا جو تجزیہ ہے اس کو ایکسائٹیڈلی یا پینک میں نہ کریں۔ ابھی جب مارکیٹ پینک میں تھی تب بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی، بیچ میں میسیجز کیے کہ پینک مت ہونا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میری بات کو اگر صحیح سے سمجھا ہو تو اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ سب میں پہلے میں ایک سلائیڈ دکھا رہا ہوں آپ کو جو دوران مارکیٹ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کی ہے شاید، اور لوگوں کو بھی بتائی ہے، ویورز اور ممبرز کو، کہ جو 6000 پوائنٹ کا سرج ہے مارکیٹ میں وہ بہت اچھا ہے، میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ کل میں اپنی کل کی کال جو کل رات آپ کو کال دی اس میں یہ کہہ چکا تھا کہ کل کی جو اچانک گراوٹ تھی میرے خیال میں 1,18,143 سے، اس کو میں نے نان آرگینک قرار دیا تھا۔ میں نے کہا وہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ گراوٹ بالکل نیچرل نہیں ہے، مارکیٹ کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی، اور وہ نتیجتاً جو ہے مارکیٹ کا آغاز اور مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ لا سکتی ہے۔ اب وہ ایکسائٹمنٹ سسٹین کرتی ہے نہیں کرتی ہے، یہ میرا پوائنٹ تھا، اور مارکیٹ سسٹین تو کرنا دور کی بات ہے۔ جو لیول اس میں نے پوائنٹ کیے تھے جس کے اوپر مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کرے گی، ان لیول کو اس نے ڈس ریگارڈ کیا اور کھلی 1,20,369 کے پاس جا کے۔ تو لہٰذا پھر تو کوئی سوال بچتا ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم بلز کا ساتھ دیں۔ یہاں پر اس سلائیڈ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایسے حالات میں رولر کوسٹر رائڈز آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کل 3,500 پوائنٹ کی مندی، آج 6,000 پوائنٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی تھی۔ تو یہ جو سوئنگز ہیں اس کو ہم ایکسٹریم والیٹیلٹی یا شدید اتار چڑھاؤ کی کیفیت کہہ سکتے ہیں، اور اس کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ رسک مینجمنٹ کو ہم اپنے اسٹرانگر کرتے ہیں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرتے ہیں اور مال بیچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ تو بات ایک میں نے آپ سے کرنی تھی، یہ جو آج ہم نے لوگوں کو دوران مارکیٹ مڈ ڈے کال نہیں دی، ہم نے صرف اتنی بات بتائی۔ اب آ جاتے ہیں آج کے ریپ اپ سلائیڈ پہ۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے انویسٹرز یا ٹریڈرز ہوتے ہیں جو عام طور پہ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ارے مارکیٹ میں کوئی فنڈامنٹل نہیں ہوتا، کوئی ٹیکنیکل نہیں ہوتا، یہ دیکھو مارکیٹ 6,000 پوائنٹ اوپر چلی گئی، یہ دیکھو مارکیٹ 3,500 5,000 پوائنٹ نیچے چلی گئی۔ تو میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ عالمی واقعات جو ہوتے ہیں اس کا رد عمل مارکیٹ میں کبھی جذباتی انداز میں ہوتا ہے، کبھی خوف کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں سچویشن پاسبل ہوتی ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ مارکیٹ اپنا جو راؤٹ ہے اس کو چھوڑ دے گی۔ راؤٹ کیا ہے یا مارکیٹ کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ اس کے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل ہے۔ اب آپ کو یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ جنگیں روز تو نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی گلوبل ڈیولپمنٹ جو ہے دیز آر ریئر ہیپننگز، یہ کبھی کبھار ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں نقصان بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، اور یہ نقصان اور فائدہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کیسا ہے اور آپ کا ان معاملات پر تجزیات کیسے ہیں۔ اگر آپ صرف ایکسائٹنگ گفتگو کو زیادہ فالو کرتے ہیں، جذباتی گفتگو کو، ریومرز کو، تو الگ بات ہے۔ اگر آپ ریالٹی بیسڈ انالیسس کرتے ہیں اور اس میں بھی
ٹیکنیکل لیولز اور مارکیٹ کے فنڈامنٹل کو فراموش نہیں کرتے تو آپ درست رہتے ہیں، کیونکہ یہ ریئر ہیپننگ جزوی وقتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے بالآخر اپنے پرائس ایکشن یعنی کہ قیمت کو الائن کرتی ہے، ایڈجسٹ کرتی ہے ریالٹی کے ساتھ۔ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی اس کے فنڈامنٹلز اینڈ ٹیکنیکلز ہیں۔ اب آج کے چارٹ پہ میں نے کوئی چیز پوائنٹ نہیں کی، میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ مارکیٹ کا گیپ اسٹارٹ ہے 1,20,369 کے اوپر۔ سارے ٹریگرز جو میں نے کل کی کال میں دیے تھے ان کے اوپر جا کے، تو سوال تو کوئی بچتا ہی نہیں نا، سوائے اس کے کہ ہم بلش رہیں۔ پھر مارکیٹ اوپر جاتی ہے، مارکیٹ رک جاتی ہے، 4,200 پوائنٹ کی گیپ اوپننگ ہے۔ یہ کیا عام طور پہ ہوتا ہے؟ آل دیز آر ریئر ہیپننگ۔ اس کو ملا کے دیکھیے، آج کی مارکیٹ کو ملا کے دیکھیے، جب پاکستان اور انڈیا کے 88 گھنٹے کی جنگ کے نتائج دنیا کے سامنے آئے تو ہماری مارکیٹ نے بھی اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، حالانکہ جنگی کیفیت میں بالکل اسی طرح مارکیٹ نیچے بھی گئی تھی، پھر مارکیٹ اوپر بھی آئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو وہی چیز میں نے یہاں بتائی، ایک چھوٹے باکس میں آپ کو صرف گیپ اوپننگ دکھائی ہے آورلی چارٹ پہ، کہ مارکیٹ کل کہاں بند ہوئی تھی اور آج کہاں کھلی ہے، 4,200 پوائنٹ اوپر، اور اس کے بعد کے جو گھنٹے ہیں وہ بھی مارکیٹ نے اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ کلوزلی میری کالز کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں سمجھنے میں اتنی دقت نہیں ہوگی۔ 6,079 پوائنٹس کی ریلی یہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے، مگر مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ سیز فائر ہوگا اور اس طرح کا ہوگا کہ ٹرمپ ایران کا شکریہ ادا کریں گے اور ایران اس طرح بیہیو کرے گا کہ قطر اور یو ایس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اٹیک کرے گا۔ تو بڑا پریسائز اور ڈیسیشنز تھے، اور انسانی جانوں کو بچایا گیا اور اپنی اپنی فیس سیونگ کی گئی۔ یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں یا حالات میں مکمل جنگ بندی کو ابھی ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پوری 2-3 مہینوں میں جو لوزرز ہیں اگر دیکھا جائے تو سب میں بڑا لوزر اسرائیل ہے اور انڈیا ہے۔ دونوں کا پولیٹیکلی، ایتھیکلی اور مالی طور پہ ہر لحاظ سے بڑا نقصان ہوا ہے، اور دونوں کے اندر یہ آپشن موجود ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کی اسٹریٹجیز اور سوچ کافی مطابقت رکھتی ہے، اور دونوں بہت آپس میں دوست بھی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ جنگ بندی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ایران سے وہ نظریں ہٹائے، مگر غازہ پہ اٹیک دو مزید وہ کرے، اس ایشو کو تازہ رکھے گا وہ۔ مگر اس سے فائدہ یہ ہوا، جو جن ملکوں کو فائدہ ہوا اس میں سب میں بڑا فائدہ تو الحمدللہ میں آپ کو اپنی جو ویڈیو ہے وار کے حوالے سے جو میں نے کل اپلوڈ ہوئی ہے اس میں یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو اس کا سب میں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی ریاست، پاکستان کی گورنمنٹ، ادارے اور معیشت دان صحیح معنوں میں درست فیصلے کرے۔ تو سب میں بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے۔ پاکستان کو بہت سارے ایگریمنٹس ملیں گے، اور پاکستان اس وقت اپنی معیشت کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ ایران کو جو سب میں بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ اب ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسرا جو ویژنری بات ہے، فلاسفیکل بات ہے، وہ یہ ہے کہ عرب کنٹریز یا اسرائیل ایران کے اراؤنڈ جو کنٹریز ہیں جو اسرائیل کو بہت بھگت چکی ہیں اور بیزار ہیں اس سے، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ایران نے کم سے کم اس کے آئرن ڈوم کو کی اصلیت دنیا کو دکھا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ حملہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل پر۔ اور ٹرمپ کو ایک جو فائدہ ہوا ہے امریکہ کو، وہ یہ ہوا ہے کہ اس نے
یا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے تو پلان ہمیشہ سے ہوتے ہی ہیں، تو وہ اس سے پہلے بہت بڑے عرب کنٹریز میں ویپن کے سودے کر چکا ہے، تو امریکہ کو جو نقصانات ہوئے ہیں تو شاید تو وہ ریکور کرے گا آسانی کے ساتھ، اور امریکی صدر کو اپنے پاپولس ووٹ کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت ضروری تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نیوٹرل سچویشن میں ہے، فائدہ بھی ہوا ہے، نقصان بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ آج کا سیشن بہت ہی پازیٹیو رہا، والیٹائل رہا، اور اسٹاک جو کل لوور لاک لگا رہے تھے انہوں نے اپر لاک لگائے۔ ان یوزول شفٹ تھا یہ، جو یقینی طور پہ کریڈٹ ہوگا سیز فائر کو۔ 62% والیوم بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ ٹریلنگ اسٹاپ لاس بیسٹ ٹول تھا، جو ہیزیٹنٹ اور سائیڈ لائن انویسٹر تھے وہ واپس آ گئے۔ موجودہ صورتحال اور والیوم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سائیڈ لائنر واپس آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا آغاز تھا اور جو موو تھی اور جس طرح کی بات ہوئی ہے تو یہ آگے فالو کر سکتا ہے آنے والے سیشن میں۔ تو ابھی ٹرینڈ کنفرمیشن بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک سیشن مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سیشن سے فیصلے نہیں ہوتے۔ اٹ کین بی اے والیٹائل سچویشن، 3,500 پوائنٹ مائنس، 6,000 پوائنٹ پلس، قطعی طور پہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، مگر بہرحال امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کو اگر ہم سمجھیں اور فالو کریں تو ہم یقیناً اس مارکیٹ میں بھی اپنے آپ کو نقصانات سے بچا سکتے ہیں۔ امیڈیٹلی ٹارگٹ جو مجھے نظر آتا ہے وہ 1,22,959 کا ہے، اور اس کے بعد ایک لیول ہے 1,23,255۔ اگر مارکیٹ اس کے اوپر رکتی ہے، جو کہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، تو پھر تو مجھے مارکیٹ 1,25,000 کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر یہ 2 سے 3 دن مارکیٹ اپنے آپ کو سسٹین کرے، مطلب اگر بہت زیادہ اوپر نہ بھی جائے، جس طرح پاکستان انڈیا وار کے اختتام کے بعد ہائپر موو کو ایڈجسٹ کیا تھا، اگر اس طرح ایڈجسٹ کرے تو ہم 1,30,000 کے بارے میں سوچ سکیں گے۔ سپورٹ اینڈ ایگزارشن کی اگر میں بات کروں تو وہ تو پہلا جو سپورٹ آپ کے پاس ہے 1,22,245 106، جو مجھے نظر نہیں آتا کہ کل مارکیٹ آغاز میں اس طرف جائے گی، مگر پھر بھی ہماری وہ بیس لائن ہے کہ مارکیٹ اس کے نیچے نہیں ٹریڈ ہونی چاہیے۔ ہمارا اسٹاپ لاس 1,21,845 کے نیچے ہونا چاہیے، کنسیڈرنگ دا والیٹیلٹی آف دا مارکیٹ۔ بینڈ وتھ بہت زیادہ ہے، اسپریڈ مارکیٹ کا بہت بڑا ہے، تو باوجود تمام آپٹمزم کے رسک مینجمنٹ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مارکیٹ ایسے حالات میں عام طور پہ چاہے وہ کوئی بھی ایموشنل موو ہو، ایکسائٹنگ ہو، پینک والی ہو، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو میں اس ایڈجسٹمنٹ کی آگے امید کروں گا۔ اور میں نے جس طرح کا اس کو میں پاکستان انڈیا کانفلکٹ والے سیشنز کے ساتھ بھی ملا کے دیکھ رہا تھا، تو بہتر ہوگا آپ بھی اس طرح سوچیں کہ مارکیٹ اپنے آپ کو اگر ایڈجسٹ کرے تو ہم جو اسٹاک زیادہ پرفارم کر چکے ہیں ان سے نکل کے ان اسٹاک کی طرف۔ کل آپ کو میں نے بہت سارے پورٹ فولیو اسٹاک دیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کئی بائنگ لیولز آپ کو نہ ملے، کیونکہ مارکیٹ اگر 6,000 پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے تو ان کے بائنگ لیول کچھ اسٹاکس کے ایسے ہوں گے جو اب آپ کو نہیں ملیں گے، تو ہم ان کو اوپر بھی بائی کریں گے۔ اب یہ آپ کو کریکشن کرنی پڑے گی اپنی اسٹریٹجی میں، انڈیکس کو دیکھتے ہوئے کچھ روم چھوڑیں گے کہ مارکیٹ جب ایڈجسٹ کرتی ہے تو مل جائے۔ میں نے آج بھی کچھ اسٹاک دیکھے جو 6,000 پوائنٹ کی مندی میں، جو کہ اچھے اسٹاک ہیں، وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے، تو وہ اسٹاک آپ کو آج ملے۔ یہ نان پرفارمنگ اسٹاک ہیں جو آگے جا کے پرفارم کریں گے۔ ان تمام صورتحال میں اسٹاپ لاس کو مد نظر رکھنا ہوگا، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو، جو کہ بیسٹ ٹول ہے کسی بھی اسٹریٹجی میں اور اس طرح کے فائدوں کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو یہ تو تھی تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی۔
سیز فائر کی خوشی میں شعیب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو انہوں نے 14 دن کا آپ کو وقت دیا تھا وہ آپ کو آج بھی جوائن کرنے کی صورت میں دیں. شعیب کا نمبر ہے 0345619043. ان سے رابطہ کریں, ان کو بتائیں, وہ آپ کو تمام اپڈیٹس دیں گے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا اس ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کسی بھی انسٹرومنٹ پہ ہماری اپڈیٹ چاہتے ہیں, چاہے کموڈیٹیز, کروڈ آئل, سلور, گولڈ ہو, چاہے کرپٹو کرنسی ہو, BTC ایتھریم ہو, چاہے فوریکس پیئرز ہوں یا US انڈیسز ہوں, ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے. یو آر موسٹ ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس. بہت شکریہ. اللہ حافظ.